بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر سفر کے احکام بیان کیے ہیں۔ آدمی سفر کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے تو اس سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں۔ آج جو ہے 5واں پارہ آخر کا آدھا اور 6واں پارہ پورا پڑھا گیا ہے، اسی میں سے یہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں تم قصر کرو۔ آدمی اپنی جگہ پر مقیم ہوتا ہے تو وہ نماز کو پوری ادا کرتا ہے۔ آدمی مسافر ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسافر ہونے کی حالت میں نماز میں قصر کرے۔ مسافر ہونے سے مراد سفر سے سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی کہتے ہیں آدمی 77 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے شہر سے نکل جائے، اپنے مقام سے نکل جائے، اپنی بستی سے نکل جائے۔ اس نے ارادہ کیا 77 کلومیٹر، یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ کا کتنا بھی ارادہ ہو، اور وہ اپنے مقام سے نکل گیا، اس نے سفر کرنا شروع کر دیا، اس کو سفر شرعی کہتے ہیں۔ جب آدمی سفر شرعی کے اندر ہو تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے نماز میں قصر کرے۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 کی جگہ 2 پڑھے، عصر کی نماز میں 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھے، عشاء کی نماز میں 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھے، مغرب کی 3 رکعت ہیں 3 ہی پڑھنی ہیں، فجر کی 2 رکعت ہیں 2 ہی پڑھنی ہیں۔ یہ قصر کا مطلب ہے، اور سفر میں یہ قصر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا بلکہ پوری پڑھ لی، یعنی انفرادی طور پر یا صرف مسافر تھے انہوں نے پوری پڑھ لی، تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ یہ تو سفر کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس جگہ جا رہا ہے سفر کر کر وہاں کیا ارادہ ہے اس کا رہنے کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہاں سے سفر کیا دلی کا، یا یہاں سے سفر کیا بمبئی کا۔ اب وہ یہاں سے ایک تو سفر ہے راستے میں چلنے کا، اس میں اس کو قصر کرنا ہے، ایک یہ کہ وہاں پہنچ گیا تو اب کیا کرے؟ جب یہ سفر کر کر کسی دوسرے مقام پر پہنچ جائے گا، اگر اس کا ارادہ وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ انفرادی پڑھے گا تو اس صورت میں قصر ہی کرے گا، اور مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو جیسے امام صاحب پڑھا رہے ہیں پوری ویسے ہی پڑھے گا۔ اگر جس جگہ پر جا رہا ہے اس جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے اس کے رہنے کا تو پھر یہ مقیم کہلائے گا، پھر اس صورت کے اندر یہ پوری نماز پڑھے گا، پھر یہ مسافر نہیں ہے اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے۔ اگر یہاں سے سفر کے ارادے سے کسی جگہ پر پہنچا، کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر آج میرا کام ہو گیا تو آج چلا جاؤں گا، 2 دن بعد کام ہو گیا تو 2 دن بعد نکل جاؤں گا، کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کام ہو گیا تبھی چلا جاؤں گا۔ اگر یہ اس صورت میں 1 سال بھی رک جائے، 2 سال بھی رک جائے تو بھی یہ مسافر ہی رہے گا، کیونکہ اس کا کوئی پکا ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جماعتیں جو اللہ کے راستے کے اندر جاتی ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ سفر کر کر کہیں جائیں تو وہ وہاں کے مشورے والوں کے تابع ہو جائیں، وہاں کے مشورے والے جو طے کر دیں اس مشورے سے رہیں۔ اگر وہ کہیں یہیں اس بستی میں رہنا ہے تو وہیں رہیں، پھر اسی کے اعتبار سے نیت کرے، جاتے ہی اپنے آپ کی نیت نہیں کر لیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کو وہ اپنے مشورے سے کہیں آگے گاؤں میں بستیوں میں بھیج دیتے ہیں، اس لیے مشورے کے تابع ان جماعتوں کو رہنا چاہیے۔ سفر کے اندر سنتوں کا حکم کیا ہے؟ اگر سفر ایسا سفر ہے جس کے اندر بھاگ دوڑ ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن پر ہے، ہوائی اڈے پر ہے، کہیں کام سے گیا ہے وہاں جانا ہے آنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ممکن ہو اس کے لیے سنتیں پڑھنا تو بہتر ہے کہ سنتیں پڑھے۔ اور اگر ایسا سفر ہے جیسے کسی رشتہ دار کے گیا تھا، اب وہاں پر شادی میں آرام سے پورے دن فری ہے، تو اس کو چاہیے کہ سنتوں کو بھی پڑھے۔
جس طرح مغرب کی نماز میں فجر کی نماز کے اندر قصر نہیں ہے، اسی طرح وتر کی 3 رکعتیں ہیں، یہ بھی 3 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ کا ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستے سے وہ جگہ 80 کلومیٹر پڑتی ہے، ایک راستے سے وہ جگہ 70 کلومیٹر پڑتی ہے۔ سفر کا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے، جس راستے سے جا رہا ہے اس راستے کا اعتبار کیا جائے گا سفر کے اندر۔ اگر کسی شارٹ راستے سے جا رہا ہے جہاں سے یہ 70 کلومیٹر میں ہی پہنچ گیا تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، اگرچہ دوسرا راستہ 80 کلومیٹر کا ہو۔ جس راستے سے سفر کر رہا ہے وہ راستہ اس کا مانا جائے گا، وہ راستہ شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب سفر کرو زمین میں تو نماز میں قصر کرو۔ دوسری بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ اللہ کے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے ان کو روک دیا۔ چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ اس آیت کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تلوار ایک درخت کے اوپر لٹکائی اور آپ وہاں پر آرام کرنے لگے۔ بنی محارب کا ایک شخص تھا جس کا نام غورس بن حارث تھا، وہ شخص آیا، اس نے حضور کی تلوار لی اور آپ کی تلوار کو آپ کے اوپر سونت لیا، تان لیا آپ کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ جو انسانوں کے اندر عام انسانوں میں نہیں تھی۔ اس لیے جب اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ محمد بن عبداللہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یوں آتا ہے روایتوں میں کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ یہود اور نصارہ مسلمان اہل اسلام حضور اللہ کے دین کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، آپ مدینہ آئے، بد دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود نے دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ حضور اس کھانے کو کھا لیں اور آپ کی وفات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ حضور اس کھانے میں زہر ملا، آپ اس سے بچیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی معاملے میں بات کرنے کے لیے گئے تو یہود نے اپنے میں سے ایک آدمی کو طے کیا اور اس آدمی سے کہا کہ تو فلاں کی چھت پر چڑھ جانا، ہم یہاں پر ان کو لے کر آئیں گے، تو اوپر سے پتھر ڈال دینا آپ کے اوپر تاکہ آپ کا انتقال ہو جائے اور ہماری مراد پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو جب کہ دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ان کو اس سے روک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا۔ میں نے آپ سے پہلے دن ذکر کیا تھا، مشرکین مکہ یہود ان کا کام ہی یہ تھا کہ اعتراض کرتے تھے۔ اب ان کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نئی چیز کیا چلا دی۔ مدینے میں آ کر اذان کا حکم ہوا تو کہنے لگے یہ اذان کیا چیز ہے، اس سے پہلے جو نبی گزرے ان میں تو نہیں تھی یہ اذان، پھر انہوں نے کیوں چلائی؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان نبیوں کے اوپر بڑھوتری حاصل کر لوں میں کسی طرح، اور یہ اذان ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، نعوذ باللہ مشرکین یہ کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب نماز کی طرف پکارا جاتا ہے تو اس کا کھیل بناتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہود اور نصارہ یا یہ کہ مشرکین نماز کا اور اذان کا استہزاء کرتے تھے جان کر ہم اذان ہونے کے باوجود مسجدوں کی طرف نہیں آتے، ہم بھی اپنے عمل کے ذریعے سے استہزاء کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی ہمیں بلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کان میں اذان ہمارے پڑتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے، پھر بھی ہمارے قدم اگر مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ کون لوگ تھے اس کا استہزاء کرنے والے، کیا ہم لوگ ان کے اندر کہیں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں نماز کا مذاق بنا کر؟ اللہ کا حکم ہو رہا ہم اس کو برسر عام توڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ کے حکم کو توڑا کہ آدم کو سجدہ کر، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ آج کا مسلمان ہر دن میں 5 مرتبہ یہ حکم توڑ رہا ہے۔ دوسرا شان نزول اس آیت کا یہ ہے، مدینے کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، نصرانی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ جب اذان دی جاتی اور اذان میں یہ کہا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے دل میں بڑا حسد تھا، تو یہ یوں کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے شخص کو جلا دے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے لیے کہتا تھا۔ مؤذن کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتا تھا کہ اللہ جھوٹے شخص کو نعوذ باللہ جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ یہ اپنے پورے گھر کے ساتھ سو رہا تھا، اس کا ایک دربان تھا، آگ لے کر جا رہا تھا، اس آگ کی چنگاری کسی کپڑے پر اڑ کر گئی، اس وقت دھیان نہیں گیا، وہ بھی جا کر سو گیا، حتیٰ کہ وہ آگ بڑھتی 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 سارا کا سارا گھر آگ کے اندر جل گیا۔ جو نبی کے خلاف اٹھتا ہے یا نبی کی دین کے خلاف اٹھتا ہے یا نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے، کل بھی یہی حشر تھا، آج بھی یہی ہے اور قیامت تک ایسے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ وہ نبی کے لیے کہتا تھا کہ اللہ جھوٹے کو جلا دے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آگ مقدر کری اور ہمیشہ کے لیے آگ کو اس کو مقدر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔